بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم تفخیم یعنی کہ حرف کو پر پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، ترقیق حرف کو باریک پڑھنا کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ 3 حروف ایسے ہیں جو حرف کی اعرابی حالت یعنی کہ زبر، زیر اور پیش کے حساب سے پر یا باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لام اور را، یہ 3 حروف ہیں جو اعراب کے حساب سے پر یا باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف ہمیشہ اپنے سے پہلے اگر پر حرف آتا ہے تو یہ خود بھی پر ہو جاتا ہے، جیسے کہ قال۔ قال میں قاف آیا ہے الف سے پہلے اور الف بھی پر ہو گیا، قاف کیونکہ پر حرف میں سے آتا ہے تو اس لیے یہ بھی پر ہوا۔ پر حرف کتنے ہیں؟ خص، ضغ، قن، قذ، یہ 7 حروف ہیں جو پر حرف کہلاتے ہیں۔ تو اگر ان کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو اس کی وجہ سے الف بھی پر ہوگا۔ لام جو ہے موٹا کر کے پڑھنا، لفظ اللہ اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے پیش یا زبر ہونا چاہیے۔ لام اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے تو ہی اللہ جو ہے وہ اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، ایسے ہی اللہم۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلے زبر آیا ہے، اس لیے لام اللہ ہمیشہ پر ہوگا، اور اگر اس سے پہلے زیر آئے تو باریک ہوگا، جیسے اعوذ باللہ، باللہ، تو اس لیے اس میں لام باریک ہوا۔ اگلا حرف ہے را۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتا ہے، یا را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی را پر ہوتا ہے، یا را پر 2 زبر یا 2 پیش یا کھڑا زبر ہو تب بھی را پر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کی اور بھی بہت ساری صورتحال ہیں کہ یہ پر ہوتا ہے، وہ ہم مثالوں میں دیکھ کر کے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ساتھ کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا بھی چلوں۔ قال میں قاف حرف پر میں سے آتا ہے، پر حرف میں سے یعنی حروف مستعلیہ میں سے، تو قال، ایسے ہی صراط، تو صراع میں را پر ہوا اور الف جو ہے یہ بھی اس کے آگے آیا ہے تو اس لیے الف بھی پر ہوا چونکہ را پر ہو رہا ہے اس بنا پہ۔ صراط، ایسے ہی سراج، سراج، را پر ہو رہا ہے، ساتھ کے ساتھ میں الف بھی پر ہو رہا ہے، ایسے ہی کانا۔ کانا میں کاف جو ہے وہ پر حرف میں سے نہیں آتا، اس لیے الف بھی باریک پڑھا جا رہا ہے، کانا، کون نہیں، کانا۔ ایسے ہی مالا، مالن ہے لیکن ہم حالت وقف کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو مالا پڑھا جائے گا۔ مفازہ، مفازن ہے، مفازہ۔ فا حرف جو ہے وہ مستعلیہ میں سے نہیں آتا، پر حرف میں سے نہیں آتا، تو اس بنا پہ فا بھی کے آگے جو الف ہے یہ باریک پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی طالب، طالب، طا میں الف جو آیا ہے وہ طا کی وجہ سے الف بھی پر ہوا۔ ایسے ہی تابو، خالدن، عابد، غاسق، طعامن۔ اب لفظ اللہ، اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں چونکہ اس کے قاعدے سے واقف نہیں ہوتے۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ تشدید ہے، یعنی ڈبل لام پڑھا جائے گا، اور یہ کھڑا زبر آیا تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے کیا آ رہا ہے، یعنی الف پہ آپ دیکھ لیں یا اس سے پہلے کوئی اگر حرف اس کے ساتھ میں مل رہا ہے تو اس پہ کیا آ رہا ہے۔ جیسے فا اگر آتا ہے تو فاللہ ہو جائے گا، واو آتا ہے تو واللہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو لام اللہ ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ اللہ، ویسے ہی واللہ، سیم فاللہ، ایسے ہی ان اللہ۔ اب دیکھیں نون پہ زبر آیا، نون مشدد ہے مگر نون پہ زبر آیا، اس زبر کی وجہ سے یہاں لفظ اللہ جو ہے اس کا لام موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ ان اللہ، ایسے ہی هو اللہ، تو اللہ سے پہلے دیکھنا ہے کہ زبر ہے یا پیش ہے، تو یہ واو ہے یہاں پہ، اس پہ زبر آیا، اس بنا پہ یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں دیکھ لیں من اللہ، تو من اللہ،
تو میم پہ زیر ہے اور نون پہ زبر آیا جو اللہ سے پہلے ہے، تو اس نون پہ زبر ہونے کی وجہ سے اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا. کیسے؟ من اللہ. ایسے ہی رسول اللہ، لام پہ پیش آیا، لام اللہ یعنی لفظ اللہ سے پہلے، اس لیے موٹا ہوگا. رضی اللہ. ایسے ہی قال اللہم، قال اللہم، اسی طرح سے. اب باریک پڑھنے والی مثالیں دیکھ لیں. للہ، جیسے اعوذ باللہ، سیم. بسم اللہ. کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتے ہیں، جبکہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر آیا. یہ زیر پہلا والا حرف کو دیکھ لیں، اگر یہاں پہ زبر ہوتا تو یہ موٹا پڑھا جاتا، چونکہ زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے. اب یہاں پہ دیکھ لیں، قل اللہم، لام پہ زیر آ گیا، سیدھی سی بات ہے، باریک پڑھا جائے گا. ایسے ہی ما واللہم. ما واللہم میں کیوں ہے؟ واو پہ تو زبر آیا ہے، کیوں نہیں پڑھا جا رہا موٹا؟ اس لیے کہ یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے. یہاں پہ یہ لفظ اللہ کا لام تھا لیکن زیر آ گیا. یہاں پہ زبر تو آیا لیکن لفظ اللہ کا لام نہیں ہے. یہ ما واللہم نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ جو اللہ کا اس میں جلالت ہے اسی کے ساتھ وہ خاص ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی لام آئے، اس پہ زبر ہو پیش ہو، کوئی مطلب نہیں بنتا. تو اللہ اس میں جلالت کے ساتھ ہی یہ خاص ہے، لام کا موٹا پڑھنا. الا الذین، باریک پڑھا جائے گا. ان الذین علی، علا نہیں، علی، صلاۃً، صلاۃً. ایسے ہی رجل، الم تر. یہ سارے لام آپ کو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں کہ باریک پڑھے جائیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام نہیں ہے. ایسے ہی رزقوا، تو رزقوا میں را دیکھ لیں، را پر ہو رہا ہے کیونکہ را پہ پیش آیا ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھا جائے گا. یہاں پہ را پہ زبر تھا، را پر ہوا. کیسے؟ الم تر، تر ایسے. ایسے ہی رزقوا، رزقوا. ایسے ہی اکثر، اکثر، را پہ پیش آیا. اجرن، اگر را پہ دو زبر ہوں تب بھی را پر ہوگا، اجرن. ایسے ہی اجرن، یعنی دو زبر آئے دو پیش آئے، پر ہوگا. را پر کھڑا زبر آئے تو بھی را پر ہوگا. کیسے؟ ابراہیم، ابراہیم. ایسے ہی را ساکن ہو لیکن اس سے پہلے زبر ہو تب بھی را پر ہوگا. جیسے عرشن، عرشن. ایسے ہی ام صبرنا، را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر آیا. ترجعون، را ساکن اس سے پہلے پیش آیا تو بھی را پر ہوگا. یرزقون، سیم کنڈیشن ہے. ارجع. اب دیکھیں را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے جو زیر آیا ہے وہ زیر عارضی ہے، ٹیمپوریری زیر ہے. یہ پرماننٹ زیر نہیں ہے، اصلی زیر نہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی یہ پر ہوگا. جیسے ارجع. ایسے ہی ارجع. ایسے ہی ارجعوا، ارجعی. یہ سارے کے سارے ارکعوا، یہ سب را پر ہوں گے اس لیے کہ یہ زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. یہ اس بنا پہ پڑھا گیا ہے چونکہ یہاں پر وقف کیا گیا اور اس کے بعد میں آگے کنٹینیو کیا گیا. جیسے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، ارجعی. تو اب یہاں پہ جو ارجعی ہے یہ زیر عارضی ہے یعنی ٹیمپوریری زیر. ایسے ہی رب ارحم، ایسے ہی رب ارجعون. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ الف آ گیا. اگر الف آ جاتا ہے تب بھی را پر ہوگا. رب ارجعون یعنی کہ جو الف ہے اور اس پہ کچھ نہ ہو تب بھی آئے گا. انر تبتم، انر تبتم. یہ جو الف آیا ہے یہ بھی اس کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے الف آیا اور الف پہ کچھ نہ ہو تب بھی را پر ہوگا. ایسے ہی امر تابو، یہاں پہ را اس سے پہلے الف آیا. کنڈیشن کتنی ہوئی؟ را ساکن ہے، اگر را ساکن ہے اس کے بعد میں اگر پر حرف میں سے آ جائے، ویسے ہی اگر را ساکن آئے اس سے پہلے زیر عارضی آ جائے تو بھی را پر ہوگا، اور اگر را ساکن ہو اس سے پہلے الف آ جائے. ایسے ہی امر، امر تابو. اب یہاں پہ امر تابو میں بھی سیم کنڈیشن، کلو فرقن، کلو فرقن. تو یہاں پہ بھی را پر ہوگا چونکہ پر حرف آیا ہے، را ساکن ہے اس کے بعد میں پر حرف آ گیا تو
یہ پڑھا جائے گا موٹا. فرقتن، فرقتن میں بھی وہی سیم کنڈیشن ہے. مرصادن سیم کنڈیشن ہے. فی قرطاس یعنی ان چاروں حروفوں کی اگر مثال دیکھیں تو را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، باریک پڑھا جانا چاہیے تھا، لیکن را ساکنہ کے بعد میں پر حرف میں سے حرف آئے ہیں، اس بنا پہ را پر ہو گیا. والنہاری سیدھی سی بات ہے، را پہ زیر آیا باریک ہوا. رجال را پہ زیر آیا باریک ہوا. امرن تنوین آ گئی، زیر ہے مطلب دو زیر ہیں، باریک ہوگا. فصبر را ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے، باریک ہوا. قم فانذر سیم کنڈیشن. خیر اب یہاں پہ دیکھیں را باریک ہوگا، اگر را ساکنہ ہو اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو بھی را باریک ہوگا. ایسے ہی نذیر سیم را ساکنہ ہے. را ساکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ آیت آئی ہے، آپ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، اور اگر آپ وقف نہیں کرتے تو بے شک آپ اس کو پر پڑھیں گے. پھر خیرون ایسے خیرون نذیرون، لیکن آپ کو پھر رکنا نہیں آیت پہ، آپ کو یہ وصل کر کے پڑھنا ہے اور اگلی آیت کو مکمل کرنا ہے. تو اس طرح سے قال صراط سراجا كان مالا مفازا طالب تابوا خالدا عابد غاسق طعام الله والله فالله إن الله هو الله من الله رسول الله رضي الله قال اللهم لله بالله بسم الله قل اللهم ما ولاهم إلا الذين إن الذين على صلاة رجل ألم تر رزقوا أكثر أجر إبراهيم عرش أم صبرنا ترجعون يرزقون ارجعوا ارجعي اركعوا رب ارحمهما رب ارجعون إن ارتبتم أم ارتابوا كل فرقة مرصاد في قرطاس والنهار رجال أمر فاصبر قم فأنذر خير نذير یا خیر نذیر